إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، سخت ترین محرمات میں سے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں میں سخت ترین درجے کی حرام چیز ظلم ہے، جو عدل کے منافی ہے، عدل کی ضد ہے۔ اسلام دین عدل ہے اور اسلام میں ظلم حرام ہے۔ عدل کہتے ہیں ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا۔ جیسے عبادت اللہ کا حق ہے، تو اگر خالص بندگی لوگ اللہ کی کرتے ہیں تو یہ عدل کرتے ہیں، لیکن اللہ کے سوا کی بندگی کرتے ہیں یا اللہ کے ساتھ دوسرے کو بندگی میں شریک کرتے ہیں تو یہ ظلم ہے۔ شرک کو اللہ رب العالمین نے ظلم کہا ہے، بلکہ اظلم الظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے کہ خالق، رازق، مالک، مدبر، حیات و موت کے مالک، جس نے تم کو پیدا کیا، جو تمہاری موت کا مالک ہے، جو تم کو روزی دیتا ہے، جس کی بسائی ہوئی زمین میں رہتے ہو، جس کا دیا ہوا کھاتے ہو، جس کی چلائی ہوئی ہوا میں سانس لیتے ہو، اس خالق کے ساتھ تم دوسرے کو عبادت میں شریک کرتے ہو، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم۔ حضرت لقمان حکیم علیہ السلام کی زبان پر جو انہوں نے اپنے بیٹے کو بیش قیمتی نصیحتیں کی تھی، جس کا سورہ لقمان میں ذکر ہے، اس میں پہلی نصیحت حضرت لقمان نے، جو ایک نیک صالح بندہ تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کیا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، ان ہے تاکید کے لیے آتا ہے، اور لا ہے، لا شرک خبر کے اوپر لام ہے، وہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے، اور عظیم جو ہے وہ مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت بڑا، البتہ بلا شبہ، تاکید در تاکید۔ آپ پاؤں گرا کے بیٹھیے۔ یقیناً، بلا شبہ، البتہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں۔ تو ظلم پلے سرے کا جو ظلم سب سے بڑا ظلم ہے وہ شرک ہے، شرک کو بھی ظلم کہا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک ظلم ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا۔ اللہ نے جو واجبات ہم پر فرض کیے ہیں ان کو نہ بجا لانا، واجبات کی ادائیگی نہ کرنا، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کا ارتکاب کرنا۔ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں لیکن شراب پی رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، واجبات کا ترک اور گناہوں کا ارتکاب، یہ ظلم ہے۔ یہ معصیت اور نافرمانی، گناہ کے کام جو ہم کرتے ہیں، یہ ہم اپنے نفس پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے جنت میں ممنوع درخت کے پھل کو کھا لیا، تو آپ جانتے ہیں جنتی لباس اتر گیا، جنت سے نکال دیے گئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے توبہ کے کلمات سکھائے، اس میں دیکھیے کہ وہ اپنا اعتراف جرم کیسے کرتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔
اے رب ہمارے ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، یعنی تیرے حکم کی نافرمانی کر کے نفس امارہ کے بہکانے میں آ کر جو آدمی نافرمانی کرتا ہے، ہوائے نفس کی پیروی میں نفس جدھر مائل ہے اس طرف مائل ہے، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی نافرمانی لوگ کرتا ہے۔ یہی تین ذریعہ ہے، شیطان کا بہکاوا ہے، ایک نفس ہمارا ہے جو نفس امارہ ہے، برائی کی طرف ہم کو آمادہ کرتا ہے، اور ایک انسان کی خواہش ہے جو بری خواہش ہے۔ تو یہ تین برائی کی طرف لے جانے والے ذرائع ہیں۔ تو اے رب ہمارے ہم نے گناہ کر کے تیرے حکم کی مخالفت کر کے، شیطان کے حکم کی بجاوری کر کے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ تو ہم نے کہا جو کوئی بھی گنہگار ہے وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے۔ یہ شرک کرنا اور گناہ کرنا یہ ظلم النفس ہے، اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے، اس کا سیدھا نقصان ہم کو مل رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ شرک کرتا ہوا مر جائے تو آپ جانتے ہیں کہ ایسے مشرک کی بخشائش نہیں ہے۔ اللہ ایسے مشرک کا جو شرک کرتا ہوا مر جائے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لیکن کرتا ہے شرک، قبر پرست ہے، غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے، غیر اللہ کو عالم الغیب جانتا ہے، اولیاء کرام کو کائنات پہ تصرف کرنے والا سمجھتا ہے، ایسا بدعقیدہ آدمی اگر مر جائے تو اس کی موت کفر و شرک پر ہوتی ہے، اس کا جنازہ بھی پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کو مسلمان کے قبرستان میں بھی دفن کرنا جائز نہیں ہے، وہ کافر ہے، مشرک ہے، مرتد ہے، اور آخرت میں اس کی بخشائش نہیں ہے۔ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ یہاں میں دیکھیے ظالم کہا گیا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اللہ نے اپنی جنت کو اس پر حرام کیا ہے، اس کا دائمی ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، ظالموں کا کوئی ولی نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، کسی کی سفارش بھی اس کے لیے نہیں ہوگی۔ تو شرک کا ظلم ایسا ظلم ہے کہ نعوذ باللہ اگر کسی کی موت اس پہ ہوتی ہے تو ناقابل بخشش جرم ہے اس کا۔ باقی رہا کہ جو گناہ ہم شرک کے علاوہ کرتے ہیں، وہ گناہ جو ہمارے اور ہمارے رب تعالیٰ کے درمیان ہے، حقوق اللہ میں جو ہم کوتاہی کرتے ہیں، حرام کا ارتکاب کر لیتے ہیں، واجبات کا ترک کر دیتے ہیں، یہ سب گناہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت پر ہے، چاہے تو کسی بندے کو بخش دے، چاہے تو اس کو دھر پکڑے اور اس کے گناہ کے حساب سے اس کو سزا دے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے۔ جیسا قرآن نے کہا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، لیکن شرک کے علاوہ جس گناہ کو جس بندے سے چاہے گا، اگر یہ شرط نہیں ہوتی تو ہر گنہگار یہ سمجھتا کہ چلو ہم تو بخشے جائیں گے، کیونکہ اللہ نے شرک کے علاوہ گناہ کو تو بخشنے کا وعدہ کیا ہے۔ ہم شرک نہیں کرتے ہیں، گناہ نہیں کرتے ہیں، اللہ نے گناہ کو بخشنے کا وعدہ کیا، لیکن اس نے کہا لمن یشاء، وہ جس کو چاہے گا اس کو بخشے گا۔ تم گنہگار اللہ کی بخشش میں آؤ گے کہ نہیں آؤ گے یہ تم کو کیسے پتا؟ اس لیے ہر شخص کو ڈر کے رہنا چاہیے کہ وہ بخشا جائے گا کہ پکڑا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دونوں قسمیں شرک کی اور گناہ کی جو بندے کے درمیان اور اس کے رب کے درمیان ہوتی ہے، یہ ظلم العباد نہیں ہے بلکہ ظلم النفس ہے، انسان کا اپنے نفس پر ظلم کرنا، دونوں حرام ہیں۔ اور تیسرا ظلم جو ہوتا ہے یا دوسرا کہہ لیجیے ظلم النفس، تو ظلم النفس کے مقابلے میں ظلم العباد، جو بندے بندوں پر ظلم کرتے ہیں، پیسے والا کمزور کو ستاتا ہے، طاقتور کمزور کو ستاتا ہے، کسی کی زمین جائیداد ہڑپ لیتا ہے، بہت ساری شکلیں ہیں ظلم کی، یہ بھی بہت سنگین ہے، اللہ کا بہت سنگین، اللہ اس کو چھوڑے گا نہیں۔ اگر تم نے دنیا میں مظلوم سے معافی نہیں مانگی، اور مظلوم کے ساتھ ساتھ اللہ سے بھی معافی مانگنی ہوگی، کیونکہ اللہ نے ظلم کو حرام کیا ہے، تو آپ نے دوسرے پر ظلم کر کے گویا کہ حرام کام کیا، اللہ کی نافرمانی مولی، تو اللہ سے بھی توبہ کرنی ہے۔ اور جس بندے پر ظلم کیا ہے، بے قصور اس کو مارا ہے، گالی دی ہے، اس کی جائیداد ہڑپی ہے، اس کو دھوکہ کیا، اس کو چٹ کیا ہے، تو اس سے جا کے معافی مانگیے۔ اور اگر مال ہڑپے ہوئے ہیں تو اس کا مال واپس کر دیجئے۔ من کان عنده مظلمۃ لاخیہ فلیتحللہ اليوم، اگر کسی پر ظلم کیے ہو تو آج معافی مانگ لو اس سے، آج معاملہ رفع دفع کر دو، قبل اس کے کہ وہ دن آوے جس میں درہم اور دینار نہیں ہوں گے، روپیہ پیسہ نہیں ہوگا قیامت میں کہ تم دے کے اس کو راضی کر لو گے۔ نیکیاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیاں کاٹ کے مظلوم کو دے دے گا جس پر تم نے ظلم کیا ہوگا، یہاں تک کہ ساری نیکی تمہاری ختم ہو جائے گی۔ اور پھر بھی کچھ لوگ مظلوم کھڑے ہوں گے، فریاد رسی کے لیے، داد رسی کے لیے لائن میں لگے ہوں گے، اللہ میرا بھی حق ہے، میرا بھی حق ہے، اس ظالم پر میرا بھی حق ہے۔ اب تو نیکی رہی نہیں تو اللہ تعالیٰ مظلوموں کے گناہ ظالم پر ڈال دے گا۔ ایسے ہی آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
میری امت کا سب سے بڑا کنگال اور مفلس انسان وہی ہے جو قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، کئی پہاڑ، لیکن کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گلیایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کی عزت آبرو لوٹی ہوگی، کسی کی روٹی بیٹی کی ہوگی. تو ایسے مظلومین قیامت کے دن آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کی نیکی لے کے اس کو دے دے گا، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر مظلومین کے دعوے رہ جائیں گے تو اللہ مظلوم کے گناہوں کو ظالموں کے سر لاد دے گا اور یوں اس کو جہنم رسید، اور دیر تک جہنم میں رہے گا. ویسا آدمی دیر تک رہے گا، ایک مدت مدید تک رہے گا. پھر ایمان کی بدولت چونکہ توحید پرست ہے، مشرک نہیں مرا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نکالے گا. سمجھ لیں گے؟ تو یہ ظلم بھی بڑا سنگین ہے. بہرحال ظلم اپنی تمام قسموں کے اعتبار سے، چاہے وہ اللہ کے ساتھ ظلم ہو، شرک ہو ہمارا، یا گناہ کر کے واجبات کا ترک کر کے ہم اپنے نفس پر ظلم ڈھاتے ہوں، یا ہم میں کا کوئی کسی پر ظلم کرتا ہو، ظلم اپنی تینوں قسموں کے ساتھ بڑا ہی سنگین ہے اور اس کا گناہ بڑا عظیم ہے اور انسان کو ہلاکت سے قریب کرتا ہے، اور یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے زمین میں فساد فی الارض کا. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. اللہ نے اسلام کے ذریعے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں عدل کا راج قائم کیا، اور یہ ظلم جو ہے عدل کی منافی ہے. تو توحید سے اور نیکیوں سے اور انصاف پسندیوں سے اور بندوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ عدل اور احسان کرنے سے دنیا میں اصلاح ہوتی ہے، معاشرہ درست ہوتا ہے. لیکن تم نے شرک کیا ہے، گناہ آئے دن کرتے ہو، بندے بندوں پر ظلم کرتے ہیں، تو گویا کہ تم معاشرے کو فاسد کرتے ہو، بگاڑتے. اللہ کہتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. زمین میں اللہ نے اصلاح کر دی ہے نبی کے ذریعے، اسلامی تعلیمات کے ذریعے. اب تم زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، ظلم اور معصیت کا ارتکاب نہ. میرے بزرگوں دوستوں، میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی خطبے میں، سورہ ہود کی آیت نمبر 102 ہے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ. ایسا ہی یعنی جس طریقے سے اللہ نے اگلی قوموں میں ظالموں کو دھڑا، پکڑا اور نیست و نابود کر دیا، اسی طریقے سے اے نبی آپ کے دور میں بھی جو ظالم ہیں اور آپ کے بعد بھی آپ کی امت میں جو ظالم آتے رہیں گے قیامت تک، وہ سن لیں کہ اللہ کا نظام، اللہ کا قانون ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ جب ظالم کو پکڑنے پر آتا ہے تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ. جب اللہ تعالیٰ بستیوں کو پکڑنے پر آتا ہے، بستیوں کا کیا جرم ہے؟ اگر بستی سے مراد یہ مکانات ہے، یہ سڑکیں ہیں، یہ پل پلیا ہے، یہ کل کارخانہ ہے، یہ زمین جائیداد ہے، تو اس کا کیا گناہ ہے؟ قرا سے مراد اہل القرا، بستیوں میں رہنے والے اگر ظلم کرنے کا پر آ جائیں اور اللہ رب العالمین ان کو ڈھیل دیتا رہتا ہے. ان اللہ لیملی الظالم فاذا اخذہ لم یفلتہ. اللہ ظالموں کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، لیکن جب وہ پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں. لم یطلق ہو، لم یخلص ہو، لم ینجی ہے، اس کو وہ چھٹکارا نہیں دیتا ہے. اگر وہ پکڑتا ہے تو ملیا میٹ ہی کر دیتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ کی تلاوت کی. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ. جب تیرا رب کسی بستی کو پکڑتا ہے جو ظالم ہوتی ہے، یعنی بستی کے لوگ ظالم ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں، اور لوگ اللہ کے بندے ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. میرے بزرگوں دوستو، اور بھی آیات ہیں قرآن مجید میں. وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا. سورہ فرقان میں اللہ نے کہا تم میں کا جو کوئی ظلم کرے گا ہم اس کو بہت بڑا عذاب چکھائیں گے، اتنا بڑا کہ اس کی بڑائی اور اس کی سنگینی کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. اور حدیثیں بہت کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ. دنیا میں ظلم کرتے ہو، قیامت کے دن تمہارے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، تاریکیاں ہی تاریکیاں ہوگی. کیونکہ ظلم وہی کرتا ہے جس کے دل میں ایمان کا نور نہیں ہوتا، جس کو اللہ کے نزدیک جواب دہی کا احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کی عدالت ہوگی، ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہ ہم سے بہت زیادہ طاقتور ہے. تو چونکہ یہ احساس نہیں ہے، ایمان کی روشنی نہیں ہے، پیسے میں طاقت کے نشے میں چور ہے، قلب گناہ کر کر کے سیاہ بنا ہوا ہے، تو شرک بھی کرتا ہے اور اللہ کے بندوں پر ظلم اور زیادتی بھی کرتا ہے. تو چونکہ ظلم قلب کی ظلمت اور تاریکی کی وجہ سے ہوتا ہے، اگر ایمان کی روشنی ہوتی، عقل و شعور ہوتا ایمانی، اللہ کے نزدیک جواب دہی کا احساس ہوتا، تو ہرگز کسی پر ظلم نہ کرتا. تو چونکہ قلب کی ظلمت کے نتیجے میں ظلم کرتا ہے، اس لیے قیامت کے دن اس کے سامنے تاریکی ہی تاریکی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا. اے بندو،
اللہ فرماتا ہے اے بندو میں نے ظلم حرام کیا ہے، میں نے ظلم حرام کیا ہے، اللہ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے، وہ عادل و منصف ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب ظالم نہیں ہے۔ ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتا۔ گنہگار کو اگر سزا دنیا میں دیتا ہے تو اس کے گناہوں کی وجہ سے دیتا ہے، وہ اپنی بربادی کا خود سبب ہے۔ وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، کسی بستی کو اللہ تعالیٰ یوں ہلاک نہیں کرتا اگر بستی والے اصلاح پسند ہوں، خود بھی اصلاح پر ہوں، صالح ہوں اور دوسروں کی اصلاح کی فکر کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہلاک نہیں کرتا۔ تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اے بندو میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کیا ہے اور ظلم کو تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے، خبردار فلا تظالموا، ایک دوسرے پر ظلم مت کرنا۔ یہ ظلم العباد کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ ومن فرج عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اے لوگو سنو، مسلمان کا بھائی ہے، وہ ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتے، ایک دوسرے کو ہلاکت میں نہیں ڈالتے۔ مشورہ لیتا ہے تو صحیح مشورہ دے، غلط مشورہ مت دو کہ وہ گڑھے میں گرے، اس پر ظلم مت کرو۔ اور سنو، جب تک تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو اللہ تمہاری مدد کرتا ہوتا ہے، اور اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی پریشانی میں اس کا معاون و مددگار ہوتا ہے، پریشانی کو دور کرنے کی کوئی جد و جہد کرتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت کی پریشانیوں میں سے بھی ایک بڑی پریشانی تمہاری دور کر دے گا۔ تم دنیا میں کسی کے کام آ رہے ہو، اللہ تمہارے کام آخرت میں آئے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بڑی پر، حالی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے۔ اور جس نے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ دیا اللہ تعالیٰ اس کے عیب پر پردہ دے گا۔ تو اگر کسی کا کوئی عیب مل جائے تو ہم اس کو اچھالتے ہیں، نہ یہ کہ پردہ دے۔ اگر دیکھو کہ آدمی شریف ہے، نیک ہے، انسان ہی تو ہے، غلطی ہو سکتی ہے، ہو گئی اس سے، تو اکیلے میں مل کر نصیحت کرو۔ یہ کیا کہ ولی صاحب کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، اس حال میں نے پایا، پہلے جا کے نصیحت کرو، ایک مرتبہ دو مرتبہ نصیحت کرو، دیکھو کہ یہ مولوی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے، تب اس کی شکایت پبلک میں لاؤ، کمیٹی میں لاؤ، اس کو علیحدہ کرو۔ لیکن جہاں کسی کا کوئی نقص معلوم ہوا، کسی کے بیٹے بیٹی کی خرابی معلوم ہوئی، کسی کے کاروبار کی بربادی کا علم ہوا، کسی کی عزت و آبرو پر چوٹ پڑی، بس آپ پگڑی اچھالنے پر لگ گئے، چاہ کہ اس کو ذلیل و رسوا کر دیں۔ ہرگز نہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچے تو اپنے بھائی کی عزت و آبرو کی حفاظت کریں۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، ہر مسلمان پر ایک مسلمان کا خون، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو حرام ہے۔ دنیا بھر کی حدیثیں ہیں میرے بھائی، جو ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا کرتی ہیں کہ ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہ کریں۔ بہت خراب انجام ہے اس کا۔ کسی کے ساتھ اسلام ظلم روا نہیں کرتا، حتیٰ کہ کافر کے ساتھ بھی ظلم اگر آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ظالم کو پکڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ کو جب یمن بھیجا معلم بنا کر تو کچھ نصیحتیں فرمائی، اور اس کے بعد کہا کہ ظلم مت کرنا زکوٰۃ لینے میں، زیادہ مال مت لینا، عمدہ مال نہ لینا زکوٰۃ دینے والے کا اس کی مرضی کے بغیر، اگر ایسا کرو گے تو تم ظالم ٹھہرو گے، وہ مظلوم ہوگا۔ واتق دعوت المظلوم، اور مظلوم کی بد دعا سے بچو، فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، مظلوم کی بد دعا اور اللہ کی قبولیت کے درمیان کوئی دیوار حائل نہیں ہے۔ مظلوم کی بد دعا نکلتی ہے، بارگاہ رب العزت میں شرف قبولیت پاتی ہے۔ اس لیے کسی پر ظلم و ستم مت کرو۔ اب اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، دنیا کے اندر بہت ساری شکلیں رائج ہیں۔ ناحق کسی کا خون کر دیا، عداوت ہے، شخصی ذاتی عداوت کو لے کر کے قتل کر دیا۔ اور ایک مسلمان کا خون تین ہی حالت میں جائز ہوتا ہے، جب وہ کسی کا خون کر دے تو اسلامی عدالت فیصلہ کرتی ہے وارثان کے سے پوچھ کر کہ کیا تم کو خون کا بدلہ خون چاہیے یا معاف کر دو گے یا پیسہ چاہیے خون کا؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھ کو خون کا بدلہ خون چاہیے، تو عدالت فیصلہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے، اس کو قتل کیا جائے گا، قاتل کو۔ دوسری شکل یہ ہے کہ زانی ہے، شادی شدہ ہو کر زناکاری کرتا ہے، جرم زنا ثابت ہو گیا ہے، یا تو چار چشمدید نیک مرد عادل گواہ موجود ہیں اس کے خلاف اسلامی عدالت میں، یا وہ آدمی خود اقرار کرتا ہے قاضی کے پاس آ کر کہ اس سے زناکاری ہوئی ہے اور وہ شادی شدہ ہے، تو اسلام میں سزا ہے کہ اس کو پتھر مار مار کے مار ڈالو، موت کے گھاٹ اتار دو۔ دو وجہ ہوئی، اور تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی مسلمان ہو اور نعوذ باللہ کافر ہو جائے، یہودی ہو جائے، عیسائی ہو جائے، مجوسی ہو جائے، دین دھرم کو چھوڑ دے، اسلام سے ہٹ جائے،
اس سے توبہ کرایا جائے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے اور کفر کے دین پر آتا ہے تو یہ اسلامی عدالت کا کام ہے کہ اس مجرم کو پکڑے اور قتل کر دے۔ اب جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، ظاہر ہے کہ یہ قانون ہم اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، ہماری کوئی تنظیم نہیں کر سکتی، ہم کسی زانی کو سنگسار نہیں کر سکتے، ہم 100 کوڑے نہیں لگا سکتے۔ اور دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب ہم 100 کوڑے نہیں لگا سکتے، 1 سال کی جلاوطنی نہیں کرتے، تو اپنا قانون ہے دیہاتیوں کا، 50,000 جرمانہ کر دیا زانی کے اوپر، 50,000 روپیہ جرمانہ کر دیا، اس کو لگا دیا مسجد میں، مدرسے میں، نعوذ باللہ۔ اللہ کی شریعت بدلتے ہو؟ تم کون ہوتے ہو 50,000 روپیہ جرمانہ کرنے والے؟ معاشرتی اعتبار سے لڑکے لڑکی کی شادی کرا دو، اس کو کہو کہ توبہ استغفار کرو مردود، آئندہ اس طرح کی غلطی کرے گا نہیں، کرے گا تو بائیکاٹ کریں گے، سوشل بائیکاٹ کریں گے۔ قانون شریعت کو نافذ نہیں کر سکتے تو دوسرا قانون لگا دیا معاشرے کی طرف سے، 1 لاکھ روپیہ لگے گا۔ ہاں اگر اس نیت سے رکھتے ہو کہ یہ آدمی جب اچھا ہو جائے گا، نیک ہو جائے گا، تو اس کا 50,000 1 لاکھ روپیہ اس کو واپس کر دیں گے، تو ٹھیک ہے لے لو جرمانہ، لیکن جرمانہ کرتے ہو، قانون شریعت کو بدلتے ہو۔ بہرحال تو مرتد کی سزا اسلام میں قتل ہے، شادی شدہ زانی کی سزا رجم ہے، اور قاتل کی سزا اسلام میں اگر مقتول کے وارثان مصر ہوں خون پر تو عدالت فیصلہ کرے گی، آپ فیصلہ کرنے والے نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے اسلام میں کسی مسلمان کے قتل کرنے کی۔ زمین جائیداد کا جھگڑا ہوتا ہے، تو میں ہوتی ہے، اور اس کے بعد لے آئے ہتھیار اور اس کو قتل کر دیا، مار دیا، پیسے کے بلبوتے پر جا کر کے داروغہ کو خرید لیا، تھانے کو خرید لیا۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ قیامت کے دن بندوں کے معاملات میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے خون ناحق کا فیصلہ فرمائے گا۔ بڑے سنگین گناہوں میں ہے، شرک کے بعد اللہ نے قتل نفس کا ذکر کیا ہے، سمجھا؟ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي وَلَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ شرک نہیں کرتے۔ اللہ کے عباد الرحمن، اللہ کے خاص بندے، رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہیں، وہ شرک نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہیں پکارتے، عبادت نہیں کرتے، اللہ کے سوا کسی سے ایسی چیز نہیں مانگتے جس کے علاوہ جس کو دینے پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں ہے، اور اسی طریقے سے قتل نفس نہیں کرتے۔ دیکھو ان جانوں کو قتل نہیں کرتے جن کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے۔ شرک کے بعد ہی اللہ نے قتل کا ذکر کیا، اس سے جرم کی سنگینی سمجھ لی، اور اس کے بعد کہا ولا یزنون، اور زنا نہیں کرتے۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، گناہ تو ملے گا، یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، اور جہنم میں ذلیل اور رسوا کر کے ڈالا جائے گا، والعیاذ باللہ۔ تو یہ بڑا سنگین جرم ہے قتل ناحق، اس لیے فوراً ہتھیار اٹھا لینا مسلمان کے خلاف جھگڑے تکرار میں یہ بالکل نہیں۔ اسی طریقے سے ظلم کی صورتیں اور کیا ہوتی ہیں، لوگوں کی مال پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اب اس کی بڑی ساری شکلیں ہیں، مال پر قبضہ کر لیتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، اچکا پنی کرتے ہیں، اچکا ہے چھین کے جھپٹ کے بھاگے، ڈاکہ زنی کیا، سینے پر بندوق ٹھوک دیا، اس کے بعد مال لوٹ لیا، گھر لوٹ لیا۔ ایسے مسلمان ملوث ہیں، غیر مسلموں کو چھوڑیے مسلمان بھی ملوث ہیں۔ اسی طریقہ سے کسی کی جائیداد ہڑپ لیا، زمین پر قبضہ کر لیا، زمین جوتتے 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 جو آڑ ہوتی ہے ہمارے اور آپ کی زمین کے درمیان جو نشان ہوتا ہے اس کو کاٹ کاٹ کر کے بڑھا رہے ہیں، دوسرے کی زمین میں حصے دار بن گئے اور وہاں آڑ لگا دیا۔ کتنا بڑا ظلم کرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے، چند روزہ زندگی کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو۔ سنا نہیں ہے اللہ کے نبی کا فرمان، من اقتطع شبرا من الارض ظلما، ایک بالش زمین اگر تم نے کسی کی کاٹ لی اور اپنے میں ملا لیا، ظلم کیا تم نے، تمہارا حق نہیں ہے کہ اس نے لے رکھا تھا تو تم نے اس کو واپس لے لیا، نہیں، تم نے ظلم کیا، ظلم کرتے ہوئے دوسرے کی زمین ہڑپ لیے، ایک بالش ہڑپ لیا تم نے، تو طوقہ اللہ ایاہ یوم القیامت من 7 اراضین، تو وہ ایک بالش ایک تہ زمین کا نہیں، 7 تہ زمین تک، وہ ایک بالش جو تم نے غصب کی ہے، وہ ایک بالش زمین 7 تہ زمین تک، 7 طبق زمین کے 7 طبق ہیں، جیسے آسمان کے 7 طبق ہیں، اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا، اب اٹھاؤ زمین کو، جس کو وہ اٹھا نہیں سکے گا، ایک بالش تھا، غور کیجیے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ہوتے ہیں آپس کے اختلافات میں، جھگڑے میں، زمین جائیداد کا جھگڑا ہوتا ہے، ہم کو معلوم ہے کہ ہمارے فریق کے پاس گواہ نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، کاغذ نہیں ہے، حوالہ خطیان نہیں ہے، عدالت میں مقدمہ لے گئے، اور جب جج نے مانگا دلیل لاؤ، ایویڈنس لاؤ، وہ نہیں پیش کر سکا، تو اسلامی عدالت کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر مدعی گواہ نہیں پیش کر سکتا ہو اپنے دعوے پر اور اس کا دعویٰ صدھ نہیں ہوتا ہو تو پھر مدعا علیہ سے قسم کھلایا جاتا ہے کہ تم قسم کھاؤ تو تم کو مال مل جائے گا۔ جھوٹی قسم کھا کر کے اس مردود نے کسی مسلمان کا مال ہڑپ لیا،
اور قاضی کے فیصلے کو بہانہ بنایا کہ ہم کو تو کورٹ سے ڈگری ملی ہوئی ہے، یہ دیکھو ڈگری ہے۔ قسم اللہ کی وہ ڈگری تمہارے لیے کبھی اس حرام مال کو حلال نہیں کرے گی، کیونکہ قاضی بھی انسان ہی ہے، انسان ہی تو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان رسول تھے، اللہ چاہتا تو وحی کے ذریعے بتا دیتا کہ ان دو جھگڑنے والوں میں، مدعی مدعلے میں کون حق پر ہے کون نہ حق پر ہے، لیکن رول دینا تھا اپنی امت کو۔ تو آپ نے کہا کہ اے لوگو، میں بھی بشر ہوں، میں بھی انسان ہوں، تم میرے پاس آتے ہو، اور بعض بڑا چرب زبان ہوتا ہے اور اپنی بات کو بڑے زوردار انداز پہ پیش کرتا ہے، اور میں گواہوں اور شاہد وغیرہ کو دیکھتا ہوں اور اس کے بعد کسی کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ عدالت کے فیصلے تو گواہیوں پر ہوتے ہیں، تو اگر کسی کے پاس گواہی نہیں ہے تو قسم کھاؤ بھائی، قسم کھایا تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب وہ یہ بہانہ نہ کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ فیصلہ تمہاری جھوٹی قسم کی بنا پر ہوا ہے، تو اس کو اب اس سامان کے لیے وجہ جواز اور دلیل جواز نہ سمجھو، میں اس کے لیے جہنم کے ایک ٹکڑے کا فیصلہ کرتا ہوں۔ اگر وہ جھوٹی قسم کھا کے لے رہا ہے، میں اس کو دے رہا ہوں، میں انسان ہوں، میں دلیلوں کا پابند ہوں، دلیل نہیں ہے تو گواہی لے کر کے فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اس گواہی، اس قسم کو یا میرے ججمنٹ کو وہ اس شے پر ناجائز قبضہ کے لیے دلیل جواز نہ سمجھے کہ جائز ہے، کورٹ کا فیصلہ اس کو مل گیا ہے۔ وہ اگر سمجھتا ہے کہ شے اس کی نہیں ہے، اس نے جھوٹی قسم کھائی ہے، جھوٹی قسم کے بلبوتے پر جھوٹے گواہوں کو پیش کر کے اس نے ہڑپ لیا ہے کسی کی جائیداد کو، پیسے دے کر کے گواہ خرید لیے ہیں، تو جہنم کے ٹکڑے کا فیصلہ کرتا ہوں، اب چاہے لو یا چھوڑو، اب تم جانو، یا جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ سوچیے زمین جائیداد کے لیے کیسے جھڑپتے ہیں ایک بالشت کے لیے، کیسے نشان آگے پیچھے بڑھا دیتے ہیں۔ زمین کھود کر کے، پیمائش کبھی ہوئی تھی 10-20 سال پہلے، معاملہ پرانا ہوا، رات میں کھود کر کے نشان کو 2 ہاتھ آگے بڑھا دیا، اور پھر زمین کو برابر کر دیا، گھاس پھوس رل دیا، مٹی پرانی ہو گئی۔ جب تعمیر کرنے کا وقت آیا، پڑوسی نے کہا نہیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ہماری طرف 2 ہاتھ آپ بڑھ رہے ہیں۔ کہا نشان دیکھو، ہمارے باپ دادا نے پیمائش کی تھی۔ ہاں بالکل پیمائش کی تھی، اب کھود رہا ہے تو نشان آگے نکل رہا ہے، وہ تو دم بخود ہے۔ یہ اللہ ایسا کیسے ہوا؟ اللہ لعنت ہے اس شخص پر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم میں، لعن اللہ من غیر منال الارض، جس نے زمین کے نشان کو بدل دیا، آگے پیچھے کر دیا، وہ لعنتی انسان۔ اور پھر قیامت کے دن وہ تو آپ نے سنا کہ 7 طبق زمین تمہارے گلے کا توپ بنے گی۔ معاشرے کے اندر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کمزور لوگ ہوتے ہیں، یتیم ہیں، یتیموں کو خاص طریقہ سے یتیموں کے مال کی حفاظت کرنے کی تلقین آئی ہے۔ جو لوگ یتیموں کی یتیمی کا اور اس کی کمزوری کا، کہ اس کے سر پر باپ کا ہاتھ نہیں ہے، سایہ نہیں ہے، شاید پدری سے، شفقت پدری سے محروم ہو گیا، اس یتیم کا مال ہڑپ لیتے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ظلم یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف بولتے پھرتے ہیں، ایک دم زبان بے لگام ہے ہماری، بے لگام ہے۔ کسی کی شکوہ کر رہے ہیں، کسی کی شکایت کر رہے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہیں، کسی کی چغلی کھا رہے ہیں، کسی کا استہزاء کر رہے ہیں، کسی کا سخریہ مذاق اڑا رہے ہیں، کسی کو ماں بہن کی گالی دے رہے ہیں، جو جی میں آ رہا ہے کر رہے ہیں، کون روکنے والا ہے، کون ٹوکنے والا ہے۔ بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت معاذ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کف علیک لسانک، زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ کہا یا رسول اللہ زبان کی وجہ سے بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ کہا کہ ثقلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تمہاری ماں تجھ کو کھوئے، یہ کہاوت ہے عرب میں، ناسمجھی کا مظاہرہ کرتے ہو یہ سوال کر کے۔ ارے لوگ اپنے منہ کے بل یا اپنے لتھنے کے بل، ناک کے بل گھسیٹ کر جہنم رسید کیے جائیں گے زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ اسی زبان سے آدمی کفر کا کلمہ پڑھتا ہے، اسی زبان سے اللہ رسول کو گالی دیتا ہے، اسی زبان سے شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، اسی زبان سے آدمی کا مذاق اڑاتا ہے، اس کی بیٹی روٹی کرتا ہے، عزت و آبرو پر حملہ کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، بہتان تراشی کرتا ہے، پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگاتا ہے، خبیثہ بدکار اس طریقہ کی زبان استعمال کرتا ہے۔ جو کہتے ہو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ فرشتے جو ہیں تمہارے دائیں بائیں، یہ تمہارے ہر قول کو نوٹ کر رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہو، کس کے حق میں کیا کہہ رہے ہو۔ ظلم ہے بہت، بازار میں ظلم بہت ہے، غش ہے، دھوکہ ہے، خیانت ہے، ڈنڈی مارتے ہیں لوگ، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ جی آپ لوگ بنیا اگر ہیں، کاروبار کرتے ہیں، دکاندار ہیں، اللہ سے ڈریے گا، ملاوٹ مت کیجیے، کوئی بھی چیز ہے تو پیور بیچیے، پیور کی پیور قیمت لیجیے، امپیور کی کم قیمت لیجیے، لیکن صحیح تیل کو غلط تیل میں ملا دیا، پیٹرول کو ڈیزل میں ملا کر کے آپ بیچ رہے ہیں،
خلط ملط کر رہے ہیں، ایکسپائری دوا کے اوپر ٹک لگا دیا، نشان لگا دیا، کچھ لگا دیا، ساٹ دیا، اس کو بیچ رہے ہیں۔ واللہ ظلم عظیم ہے۔ سورت اتری ہے قرآن مجید میں ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ خرابی ہے دنیا اور آخرت کی اس شخص کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے، دوسرے سے لیتا ہے پورا ناپ کے تول کے لیتا ہے، لیکن جب دوسرے کو دیتا ہے تو کم کرتا ہے۔ 2 بٹ کھڑا ہے اس کے پاس، 2 باٹ ہے اس کے پاس، 2 نپنے ہیں اس کے پاس۔ یہ ظالم یہ نہیں سمجھتا کہ وہ کل قیامت کے دن ایک بڑے دن میں جو 50,000 سال کا دن ہوگا رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوگا، اس دن کیا جواب ہوگا اس کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، مسلم شریف کی روایت ہے، بازار سے ایک آدمی غلہ کا بیچنے والا تھا، گیہوں بیچ رہا تھا۔ آپ نے اس کی گیہوں کی بوری میں ہاتھ ڈالا، جب اندر ہاتھ ڈالا تو گیہوں گیلا نکلا۔ آپ نے گیہوں گیلا نکالا، کہا کہ دکاندار یہ کیا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ بارش میں بھیگ گیا تھا۔ تو کہا کہ بارش میں بھیگ گیا تھا تو اوپر رکھتے تب نہ سوکھتا، اس کو تو تم نے اندر دبا دیا اور اوپر سے سوکھا گیہوں رکھ دیا۔ ارے یہ تو دھوکہ ہے، فریب ہے۔ من غش فلیس منا، جو دھوکے باز ہے، کاروبار کرتے ہو دھوکے سے کرتے ہو، فلیس منا، وہ ہمارا امتی نہیں۔ جس کو کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا، وہ ہمارا نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس طریقہ کی چیزیں بازار میں بہت ہے بھائیوں بزرگوں۔ اسی طریقے سے باپ ہے اپنے بیٹے پر ظلم کر رہا ہے۔ ایک بیٹا جو خدمت گار ہے، ایک بیٹا جو پیسہ کما کے بھیج رہا ہے، اس کا ساری جائیداد لکھ رہا ہے، دوسرے بیٹے کو محروم کر رہا ہے۔ ایک صحابی نے ایسے ہی کیا تھا، ایک بیٹے کو کچھ دیا، غلام دوسرے کو نہیں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ اولاد کے درمیان انصاف کرو، اگر وہ نافرمانی کرتی ہے، تمہاری خدمت نہیں کرتی، اللہ سے سمجھے گا، اس کے بھی بال بچے اس کی نافرمانی کریں گے اور اللہ کے یہاں تو سب سمجھے گا ہی، لیکن دنیا میں کیوں حق سے محروم کر کے اپنی عاقبت خراب کرتے ہو؟ اور بال بچہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، اس کی نافرمانی کر رہا ہے، بڑھاپے میں اور پریشان کر رہا ہے اس کو، بے یار و مددگار چھوڑ کے بیوی کو لے کے کہیں جا رہا ہے، نہ اس کی خدمت کر رہا ہے، نہ اپنے ساتھ لے جا رہا ہے، نہ اس کی خدمت کا کوئی انتظام کر رہا ہے۔ میاں ہے بیوی پر ظلم کر رہا ہے، مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، گالی دے رہا ہے، جھوٹا پکڑ کے گھر سے باہر کر رہا ہے۔ اب بعض گھروں کی عورتیں اتنی دبنگ ہو گئی ہیں کہ شوہروں کی عزت نہیں کرتی ہیں، بلا اجازت گھر سے باہر چلی جاتی ہیں، بے پردہ بے برقع کے نکلتی ہیں، جس طرح کے آدمی کو چاہے ایرے غیرے نتھو خیرے سب کو گھر میں آنے دیتی ہے مرد کی اجازت کے بغیر۔ یہ بیوی کا ظلم ہے، تو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ بہرحال ظلم جس سطح پر بھی ہے، جس شکل میں بھی ہے، انجام بہت خراب ہے، انجام بہت خراب ہے۔ اگر چاہتے ہو امن عافیت، معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں عزت سرخوری چاہتے ہو بھائی، تو ظلم سے بچو۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ ایماندار کہلاتے ہو تو ظلم تم کو زیب نہیں دیتا۔ شرک ایمان کے منافی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ایمانی کے عملی تقاضوں کے منافی ہے۔ اسلامی اخوت اس بات کی منافی ہے کہ تم کسی پر ظلم کرو، ایون کافر پر بھی ظلم نہ کرو۔ اسلام کافروں پر بھی ظلم نہیں قرار دیتا ہے جائز۔ کوئی تمہاری بستی سے کافر گزر رہا ہے، اس کو تو تھپڑ مار دیا پکڑ کے، کو گالی دے دیا، ہرگز نہیں، واللہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ وہ مظلوم ہوگا، وہ اس کی بددعا تم کو لگ کے رہے گی۔ یہی تو اسلام کی خوبی ہے کہ اس کی عدالت میں آ کر کے مسلم غیر مسلم کوئی نہیں رہ جاتا ہے، اپنا بیگانہ کوئی نہیں رہ جاتا ہے۔ وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ مُحَمَّدٌ يَدَهَا أَوْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا۔ اگر قسم اللہ کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قسم اللہ کی اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے، نعوذ باللہ کہ حضرت فاطمہ چوری کرتی، لیکن اگر وہ بھی چوری کرے بفرض محال مان لو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ کاٹ ڈالے۔ جس طرح دوسرے چوروں کا معاملہ ہے، اس طریقے سے ہمارے گھر میں بھی اگر کوئی چوری کرے گا تو جوڈیشری اسلام کی یہ ہے، اگر عدالت میں کوئی مشرک آتا ہے، یہودی آتا ہے کسی مسلمان کے خلاف اور فیصلہ جا رہا ہے اس مشرک کے حق میں، تو 2 فیصلہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عدل اور انصاف کی راہ دکھائے اور ظلم کی تمام قسموں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، انہ تعالی سمیع مجیب۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور